مسجد بنانے کا حکم۔ عبدالوارث بن سعید نے ہمیں ابو طیاب زبی سے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عمرو بن اوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہی نماز ادا کر لیتے، آپ بکریوں کے بارے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بنی نجار، مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئیں، مشرکوں کی قبریں اکھیڑی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک کتار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور لوگ صحابہ رجزیہ اشہار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے اے اللہ، بے شک آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اسی لیے تو انصار اور مہاجروں کی نصرت فرما۔